بت شکن سن، حضرت علی قبر شکن سن، حضرت علی نے قبراں دیاں پوچھاں تو روکیا اور شجراں دیاں پوچھاں تو لوگاں نو روکیا۔ اج کیڑی اس روئے زمین تے جماعت ہے اور جڑی جماعت توحید دا وعد کر دیئے، او لوگ اور جڑے علی دا نام لے کے اور شرک دا ارتکاب کر دینے، حضرت علی نو جناب علی آڑ بنا کے، علی نو بہانہ بنا کے اور گلیاں بازاراں دے اندر منگ دے پھر دینے۔ اچھو عقیدہ علی دا، جو ہوئی عقیدہ اہل حدیث دا وے۔ دعوت خطاب دینا قاری القرآن خطیب ابن خطیب داعی کتاب و سنت حضرت مولانا حافظ محمد عبد الرحمن شیخو پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسی احباب کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جے، کثیر تعداد دے اندر علماء نے خطباء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا۔ اور میرے تو قبل شیر ربانی مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی بڑے ہی آسن انداز نال صحابہ دے فضائل اور مناقب دا کچھ حصہ ذکر کر رہے سن۔ میرے انتہائی محترم دل دے قریب میرے پیارے بھائی گرامی قدر مولانا قاری احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی، میرے سمہ انہوں نے عنوان لگایا ہے داماد رسول شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب دا کچھ حصہ۔ میں سمجھنا کہ انتہائی مقدس عنوان ہے، اور اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال
اہل السنہ دا، اہل الحدیث دا اے منہج ہے، اے اصول ہے، اے ضابطہ ہے کہ صحابہ نال بھی دلی محبت ہے اور اہل بیت اطہار نال بھی دلی عقیدت ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے ایک بڑے ہی نمایاں چشم و چراغ نے۔ میں سمجھنا کہ موسم دی کچھ شدت بھی ہے، تسی احباب کافی دیر تو تشریف فرما بیجئے۔ زیادہ دیر تک میں تہاڈا امتحان نہیں لینا، چند باتاں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر سیدنا علی المرتضی دے فضائل اور مسلک اہل حدیث یہ بارے پیش کرنیاں نے۔ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نام نامی اسم گرامی علی ہے، والد دا نام عبد مناف اور کنیت انہاں دی ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حقیقی چچا سن، اور سیدنا علی دی جو والدہ ہے فاطمہ بنت اسد، انتہائی شدیدہ اور باوقار خاتون کہ جو بعد اندر کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کر لیا، اور جس وقت انہاں دا انتقال ہویا ہے پیارے حبیب نے اپنے لباس کا کچھ حصہ انہاں دے کفن دے اندر بھی شامل کیتا اور خود قبر دے اندر بھی لیٹے۔ اس قدر محبت و عقیدت ہے اس گھرانے نال۔ اور جناب ابو طالب دے 4 لخت جگر، بڑے دا نام طالب، عقیل، جعفر دیار اور سیدنا علی المرتضی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جبکہ 3 بھائی بشمول حضرت علی، یعنی حضرت علی بھی اور عقیل بھی اور جعفر تیار بھی، اے اہل بیت بھی ٹھہرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قافلے دا حصہ بھی بنے۔ اور سیدنا علی المرتضی دیاں 2 بہناں جنہ دا مقام اور جنہ دا مرتبہ بھی ایک مسلمہ ہے، اور ابو طالب دی شادی اپنے ہی گھرانے اپنے ہی خاندان دے اندر ہوئی، جس وجہ نال علی المرتضی دا رتبہ مزید بلند ہو گیا کہ دادگیاں والوں بھی ہاشمی تے نانگیاں والوں بھی ہاشمی، دونوں طرفاں مقام تے مرتبہ تے شان تے عظمت بڑی اچھی ہے۔ اور ایتھے بس نہیں، حضرت علی المرتضی دے دوسرے برادر پرورش واسطے کفالت واسطے کوئی کسے دے حصے آیا، کوئی کسے دے حصے آیا، لیکن سیدنا علی المرتضی دی شان اور مقام اور انہاں دا مرتبہ اور انہاں دی عظمت اس قدر زیادہ ہے
کہ علی المرتضیٰ دی پرورش ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھرانے دے اندر ہوئی ہے، آپ دی صحبت دے اندر ہوئی ہے۔ فیصلہ بادیو اس سے بڑھ کے شان اور عظمت کی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت دے معلم نے، مدرس نے، مسکی نے، اور نبی پاک تو تعلیم حاصل کرنے واسطے آپ جس وقت مسجد دے اندر تشریف لے آن، آپ جس وقت اپنے گھروں باہر تشریف لے آن، اصحاب رسول مستفید ہون، آپ دیاں تعلیمات تو فائدہ اٹھان، آپ دی تربیت حاصل کرن، فیض یاب ہون، لیکن وارے علی المرتضیٰ دی شان تے عظمت دے کیا کہنے کہ علی گھر دی چار دیواری تو باہر بھی تربیت حاصل کر رہے نے، اور گھر دی چار دیواری دے اندر بھی رسول اللہ تو تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے محبوب نبی دا منصب بیان کیتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بہترین مربی، معلم، مدرس، مسکی، اور آپ دی شان اور عظمت کیا ہے کہ رسول اللہ اس امت کے استاد محترم بن کے آئے نے، اور اس استاد تو مستفید ہونے والے سب تو پہلے جے کر جناب ابو بکر صدیق نے تو بالاولا حضرت علی المرتضیٰ بھی نے، جے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو لوگوں حضرت علی المرتضیٰ بھی نے۔ یہ میرے حبیب کی شان ہے۔ قرآن نے اس بات نو وعدے کیتا، ذرا غور کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا ذرا باتاں دھیان نال توجہ نال سماعت کر دے جانا۔ آج چند منٹاں دے اندر علی المرتضیٰ دے فضائل بیان کرنے نے اللہ دے فضل و کرم دے نال، اور مسلک اہل حدیث دا جڑا اصول تے ثابتہ میں اور ذرا شبہات دا ازالہ ہوندا جاوے، اور پتہ چل جائے سب تو زیادہ محبتاں کرنے والی اگر جماعت ہے علی المرتضیٰ نال، اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس روح زمین دے اہل حدیث جماعت حقہ میں، اور قرآن کی کہہ رہی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی آئے نے اور کتاب و حکمت دی تعلیم لے کے آئے نے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن بن کے آئے نے، حامل فرقان بن کے آئے نے، اور نبی پاک نے کتاب اللہ دیاں تعلیمات پیش کی دیاں نے، حکمت بریاں باتاں پیش کی دیاں نے، اور نتیجہ کی نکلے وَيُزَكِّيكُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگاں دیاں دلاں دیاں صفائیاں ہوندیاں گئیاں نے، اور یاد رکھنا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جنہ باتاں دا تانوں علم نہیں سی، اور میرے محبوب
محبوب دے لڑ لگے اور جناب علی او ہدایت دیاں راواں بالکل واضح ہو گئیاں اور ہدایت دیاں روشنیاں بالکل واضح ہو گئیاں ذرا غور کرتے جانا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعلیمات تو فیض یاب ہونے والے اور جڑے پہلے پہل نے اور انہاں دے وچوں نمایاں نام ہے سیدنا علی المرتضیٰ دا اور جنہاں دا کلمہ بھی پہلو ہے اور جنہاں دیاں نمازاں بھی پہلو نے جنہاں دے روزے بھی پہلو نے اور جنہاں دی جناب علی دیگر نیکیاں تے عبادات پہلوں پہل نے اور قرآن نے انہاں لوگاں دے بارے کیا گیا ذرا غور کرتے جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ پاک نے فرمایا صحابہ دے دو گروہ نے آئیے ذرا باتاں دل لگا کے توجہ دے نال شماد کرتے جانا ہے ایک مہاجرین دا گروہ اور جنہاں نے مکہ چھوڑے آئے تے مدینے دے اندر رائش اختیار کی دیئے اور دوسرا جناب علی انصار دا گروہ جڑے پہلوں پہل مدینے دے اندر رہنے والے اور امام دی دولت دے نال مالا مال ہونے والے اللہ پاک نے فرمایا سبقت لے جانے والے مہاجرین اونیا کے انصارون اور تیسرا گروہ کیڑا ہے جڑا انہاں لوگاں دیاں نیکیاں دی پیروی کرنے والا ہے صحابہ دے دان نہیں کردا اور صحابہ نو مندہ نہیں بھولدا صحابہ نال پیار کردا صحابہ نال محبتاں کردا ہے اور صحابہ دیاں جڑیاں چنگیاں اداواں نے انہاں نو جناب علی مشعل راہ بنا لیندا میں اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اور میں انہاں نو بخش سے بری دا مالک بنا دینا میں اور بہترین نعمتاں تے بغات عطا کرنے نے ذرا غور کر دے جانا ہے حضرت قاری احمد حسن صاحب جس وقت میں بیٹھا نا نشست سے فرما رہے سن قرآن سے زیادہ پڑھنا ہے تجھے بھی سننا چاہتے ہو اور بولو دے صحیح ذرا دو میں آدھ چکو ہاں ماشاءاللہ ہے آؤ توڑ تک پتہ چلے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے اللہ دے قرآن دے دیوانے آئے نے اور صحابہ نال عقیدت رکھنے والے آئے نے اور اہل بیت نال پیار کرنے والے آئے نے اور علی دی شان سننے والے آئے نے ایدہ شور کٹاؤ سپیکر والا کتھے گیا ایدہ ایکو شیکو جڑا ہے انہوں بند کر دیو آواز ویسے ذریعے کھول دیو تے شور ایدہ بالکل کٹا دیو تاکہ گل سمجھ آؤں دی جائے توجہ میری طرف دھیان میری طرف سندے رہو گے نا انشاءاللہ اور بولو تے صحیح اور سننا جے کہ سونا جے انہی گرمی جے نیندر دے تو انہوں آؤنی کوئی نہیں ہے جے نیند آؤنی بھی تے دھیان نال سندے رہو قرآن سننا چاہتے ہو نا ماشاءاللہ ہے اللہ پاک اور اہل حدیث گل ہے کی ہے اہل حدیث گل یا رب دا قرآن ہے یا پیارے حبیب دی حدیث ہے اور دو ہی دے شیمان ہے ساڑھے گل اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور آئیے ذرا غور کر دے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور جڑے پہلو پہل نیکیاں کرنے والے اور جناب علی المرتضیٰ بھی انہاں دے اندر شامل نے ابو بکر صدیق بھی شامل نے حضرت عمر فاروق بھی شامل نے عثمان غنی بھی شامل نے اور لیکن میرے بیان کرنے دا مقصد کی ذرا غور کر دے جانا ہے اور جنہاں نے نیکیاں پہلوں کی دیاں نے اور جنہاں نے کلمہ پہلوں پڑھیاں وے جنہاں نے نمازاں پہلوں پڑھیاں نے اور جنہاں نے روزے پہلوں رکھے نے جنہاں نے قرآن دیاں تلاوتاں پہلوں کی دیاں نے ایک اصول ہے نا کہ پہلے آئیے اور پہلے پائیے اور جیڑا بندہ پہل کر لیندہ او دا درجہ بھی جناب علی پہلوں ہی ہویا کرتا میں آئیے ذرا غور
کرتے جانا حضرت علی المرتضیٰ نے پہل کی دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا میں اور قرآن کی کہہ رہی ہے والسابقون الاولون اللہ پاک نے فرمایا جڑے پہلوں نیکیاں کرنے والے پہلوں کلمہ پڑھنے والے پہلوں ایمان دی بنیاد رکھنے والے اور آئیے ذرا انہاں ایتانوں میں دوسرے مقام دے نال چھوڑتا جاواں اور قرآن دی شرح قرآن دے نال کرتا جاواں اور قرآن دی بہار لگ جائے اور قرآن نو ذرا دھیان نال توجہ دے نال سماعت کرتے جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے جڑے پہلے نے نا پہلوں پہل آنے والے اللہ پاک نے انہاں دے درجے کنے اونچے رکھے نے اور میرے سونے رب کریم نے انہاں دیاں شاناں کیویں بلند کر دتیاں نے اللہ پاک نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين اللہ پاک نے فرمایا ذرا گلاں دھیان نال توجہ نال دل لگا کے سماعت کرتے جانا ہے آئے ہو صحابہ دے جناب علی فضائل سن واسطے آئے ہو حسنین کریمین دیاں شاناں سماعت کرن واسطے آئے ہو علماء نے بیان کیتا ہے خطباء نے بیان کیتا ہے اور میں بھی محبت بری داستان پیش کرنی چاہنا ہے اور جڑے پہلوں پہل نیکیاں کرنے والے علی المرتضیٰ جیسے اللہ پاک نے جنتیاں نعمتاں بیان کی دیاں نے اور جنت دے پرندے جنت دے جناب علی جڑے میزبان ہون گے اور جنت دے سونے تے چاندی دے بہترین جڑے برتن ہون گے اور جنت دے اندر جڑیاں آبشاراں بیندیاں ہون گیا اللہ پاک نے فرمایا جڑے گنے شائے ہون گے اور جڑے تین کیلے ہون گے اللہ پاک نے فرمایا جڑے کانٹیاں تو بغیر بیریاں ہون گیا اور جنت دے اندر پسندیدہ میوے ہون گے اور پرندیاں دے ونسونے بہترین دے عمدہ گوشت ہون گے اللہ پاک نے فرمایا خوبصورت جنت دے اندر اوراں ہون گیا اور دیگر نعمتاں جنہ دا ذکر خیر میرے اللہ نے کیتا میں یا اللہ ایک گنہ واسے نے آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے والسابقون السابقون اور جڑے پہلوں پہلانے والے نے ذرا غور کرتے جانا ہے اور نصیب چنگے گون تے جناب علی اعزاز مل دینے اور مگر نہ او بھی تے حقیقی چچا سی اور جڑا رنگ دا بھی بڑا سونا سی قد کار دا بھی بڑا سونا سی حسن و جمال بھی بڑا سی اور خوبصورتی بھی بڑی سی اور چہرہ جناب علی پخدا سی
اے نبی پاک دے گھرانے دا سی ہاشمی خاندان دا سی لیکن گلمانی بڑیاں توحید دی دولت دے نال مالا مال نہیں ہویا آسمان والے نے کیا گیا تبت یدا ابی لہب و تب اللہ پاک نے فرمایا اے جہنم دا ایندھن بن گیا میں اور ادھروں ابو طالب دا لختے جگر علی المرتضی کیسیاں شانہ دے کیسیاں عظمتاں لے کے جنت دے اندر جا رہے نے اللہ پاک نے عظمتاں بلند کی دیاں نے آسمان والے نے کیا گیا والسابقون الاولون اور کدی جناب علی قرآن پاک نے شانہ کیویں بیان کی دیاں نے اور قرآن نے عظمتاں کیویں بیان کی دیاں نے ذرا غور کر دے جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا اللہ تانوں سب نو مدینے لے جاوے سارے آمین کہہ دیو اللہ مکہ بھی دکھائے میرا سونا رب بار بار مدینہ بھی دکھائے اور مدینہ تو رسول جائیے نا اور مسجد نبوی دے اندر جائیے اور جناب علی باب السلام تو جس وقت بندہ سلام کرنے واسطے گزردا ہے اور باب البقیع دی طرف جاندا ہے ذرا غور کر دے جانا ہے اور راستے دے اندر جو راستہ ہے اور جو سیدنا عثمان غنی دے دور دی توسیع ہے اور سامنے دیوار دے موٹے حروف دے نال اور اے ایت مبارکہ لکھیے اب میں جدوں بھی جاننا ذرا غور کر دے جانا میرا رب بڑا راضی ہے انشاءاللہ اللہ نے بڑی دفعہ موقع عطا کیتے نے پھر جلدی جا رہے ہیں انشاءاللہ اور میں تے حضرت قاری احمد حسن صاحب اور کٹھے بھی اوتھے وقت گزارے ہیں اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے اپنیاں محبتاں دے گیت گان اور میں اپنیاں محبتاں دے گیت گاواں او دی وجہ کیا ہے صحابہ دی عظمت ہر کونے تے نظر آئے گی صحابہ دی عظمت ہر شہر دے اندر نظر آئے گی اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اور گلیاں بدارن دے اندر اور چوکاں چوراہیاں دے اندر اور مکے دی سرزمین ہوئے اور مدینے دی سرزمین ہوئے اور اس وقت تک مکے تے مدینے دی اور سرزمین دی تاریخ پوری نہ ہوئے اور جب تک صحابہ دے فضائل نہ ہون اور جب تک صحابہ دے خصائص نہ ہون اور جب تک صحابہ دے شمائل نہ ہون اور ایک ہوئی وجہ ہے اگلے حدیث گلیاں بدارن دے اندر اور چوکاں چورائیاں دے اندر اعلان کرتا نہیں تھکدا ہر صحابی جنتی ہے کلہم صحابہ مرحوم نے اور کلہم صحابہ مغفور نے اور رب دیا رضاماں تے راضی میرا سونا رب انہاں تے راضی ہو چکے آوے ذرا گج کے آنکھوں گج کے پورا پورا زور لا کے آنکھوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاللہ جیوے جیوے میرا ویر قاری احمد حسن ساجد اللہ زندگی دراد کرے سارے آمین کہہ دیو اللہ اس مرکز الخیر نو اللہ اتھوں خیر جاری کر دے
یا اللہ یہ تو خیر دیاں نہراں جاری ہو جان آسمان والے یہ تو خیر دے چشمے جاری ہو جان ماشاءاللہ الشیخ جی زینت بننے والے فضیلت الشیخ مولانا امین الرحمن ساجد میرے پرانے دوست میرے پرانے برادر اور جناب علی میرے بزرگان دا تابعدار گھرانہ اور باہمی محبتاں اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور حضرت دے برادر بھی تشریف فرمانے اور میرے بڑے بڑے پیارے تشریف فرمانے اللہ سب نو آباد رکھے آمین کہہ دیو اللہ اس مرکز دا رتبہ مزید بلند کر دوے اور آئیے ذرا غور کر دے جانا باتاں دھیان نال توجہ نال سماعت کر دے جانا اور صحابہ دے فضائل سننے نے ایتھے تے بجلی جا رہی ہے لائٹ جا رہی ہے اور جناب علی اسی تے صحابہ واسطے جانا قربان کرن واسطے اللہ دے فضل و رحمت دے نال تیار ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا اور مرکز خیر دے وچوں خیر دیاں صداواں اے شیخ پوری بلند کرتا جا رہی ہمیں آج مرحوم عبداللہ شیخ پوری دے فرزند کولو آج ذرا دل لگا کے قرآن سنتا جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاول من المہاجرین والانصار اور جنہ دا میں تذکرہ کرتا جا رہی ہے مسجد نبوی دے اندر اور سامنے دیوار تے جناب علی لکھے اور سعودی انتظامیہ نے لکھیا میرے سونے رب نے لکھوایا ذرا غور کر دے جانا اور میرے سونے اللہ نے لکھوایا میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہوں 10واں پارہ سورہ التوبہ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اعظم درجۃ عند اللہ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم اللہ پاک نے فرمایا جڑے مومن نے مجاہد نے اول درجے دے رب دے رستے دے اندر اپنی اعمالاں دے نال اپنی جاناں دے نال جہاد کرنے والے نے اور جناب علی اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرنے والے نے اور ہجرتاں کرنے والے نے اللہ پاک نے انہاں دے درجے ودھیرے بلند کر چھڑے نے اللہ پاک نے فرمایا سونیاں خوشخبریاں دے دے اور انہاں نو میریاں رحمتاں دیاں خوشخبریاں دے دے اے میرے پیارے محبوبا انہاں نو رب دی رضامندی دیاں خوشخبریاں دے دے اللہ پاک دے نزدیک انہاں دے درجے بڑے بلند و بالا نے اور آئیے ذرا مرکز الخیر دے اندر آنے والو اور خیر دے کلمات دے نال اپنیاں چولیاں نو بھر کے لے جاؤ نا اپنیاں چولیاں دی شینت بنا کے لے جاؤ نا میں کی عرض کرتا جا رہی ہوں اور جناب علی المرتضی اول درجے دے مومن بھی نے اور جناب علی المرتضی اول درجے دے مہاجر بھی نے اور جناب علی المرتضی اول درجے دے مجاہد بھی نے اور کون علی صدقے جاما اور اہل حدیثاں دا علی کون علی علی ہو رے علی المرتضی ہو رے اور ملنگاں دا علی میرا علی المرتضی ہمیں ذرا غور کر دے جانا اور جنہ دا لقب المرتضی بھی ہے جنہ دا لقب اسد اللہ بھی ہے میں صدقے جاواں کون علی المرتضی اور جنہ دے بارے میرے دے تیرے سونے محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ ذرا پیار تے محبت نال درود پاک پڑھو اور میں سونے نبی دا نام لواں امام کائنات
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امام کائنات نے فرمایا علی منی وانا من علی، اور نبی پاک نے فرمایا لوگو علی میرے وچوں میں تے میں علی وچوں ہاں۔ دھیان میری طرف، توجہ میری طرف ہے، میں اپنے یار دے ڈیرے آیا انشاءاللہ، اپنے ویر دے ڈیرے آیا، اس واسطے ذرا خطرے ہٹا دیو پیچھے، اج ذرا دل لگا کے باتاں دھیان نال سنتے جاؤ۔ اور میرے دے تیرے محبوب نبی نے کی فرمایا میں علی منی وانا من علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گڈ بھائی گڈ بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں دے آگیا بھی اینڈے کھڑے ہونا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خطیب لاجواب، خطیب حق بیان، اور جناب بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ، سب کہہ دو زندہ باد بلوچ، اور کہہ دیو بلوچ ہیں، کدے بلوچاں نو عمر قید پئی ہوندی ہے، کدے بلوچ قرآن پڑھن واسطے آ رہے آوے ہیں، اے اللہ دے فضل و رحمت دے نال مقدر اپنا اپنا ہے نا، نصیب اپنا اپنا ہے۔ آئیے ذرا باتاں دھیان نال سنتے جانا، میں علی دے فضائل بیان کردا جاواں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، امام کائنات نے فرمایا علی منی وانا من علی، سونے محبوب نبی نے فرمایا لوگو علی میرے وچوں میں علی وچوں ہاں، کی مطلب اج میں میرا احترام کرنا جے، علی دا بھی حیا کرنا جے، اج میں میرے نال محبت رکھنی جے، علی نال بھی پیار کرنا جے، اج میں میرے نال عقیدت دا رشتہ جوڑنا جے، علی نال بھی عقیدت دی وفا کرنی جے۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس روایت دے بعد نے کلام بھی کیتا میں، اور بہت سارے محدثین نے انہوں صحیح بھی آگیا میں، امام کائنات نے فرمایا من سب علی وقد سبانی، جن نے علی نو گالی نکالی انہیں محمد نو مندہ بولیا علیہ باللہ، اور جن نے علی المرتضی دے بارے بکواس کی دی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل دکھایا۔ اور کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صدقے جاواں محبوب نبی نے کی فرمایا میں، آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، امام کائنات نے فرمایا میں اجدا میں مولا ادا علی مولا، اجدا علی مولا ادا محمد مولا، کی مطلب اے مولا دا مانا دوست، اے مولا دا مانا دل دا جانی، اے مولا دا مانا سجن، ذرا غور کر دے جانا، قرآن بھی کہہ رہی ہے نا، آسمان تو پیغام آ رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنوں شاریاں لانیاں جے رب نال لگا لو، اے محبتاں پانیاں جے تے میرے محمد نال محبتاں قائم کر لو، اے محبتاں قائم کرنیاں جے صحابہ تے اہل بیت تے اولیاء اللہ نو اپنا پیارا بنا لو، علی دے دوست بن جاؤ، علی دے سجن بن جاؤ، علی دے پیارے بن جاؤ۔ آئیے میں کیویں علی دی شان بیان کردا جاواں، میں کتھوں کتھوں جناب علی علی المرتضی دے فضائل بیان کردا جاواں، اور کیڑا موقع ہے جتھے اللہ پاک نے علی دا رتبہ بلند نہیں کر چھڑیا، اور کیڑا موقع ہے جتھے رب نے علی دیاں شاناں بلند نہیں کر دتیاں۔ ویکھ بدر دا موقع آیا ہے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ تفصیل نے میں اختصار دے نال اپنے موضوع متعلقہ بات کر کے آگے گزرتا جاواں۔ رسول اللہ نے
پہلے مارکے دے اندر تین انصار صحابہ نو بھیجیا میں ادھروں ولید آ گیا عتبہ آ گیا شیبہ آ گیا چوٹی دے پرلے درجے دے چودھری وڈیرے مشرک آ گئے اور جناب علی مجھا نو دا دے رہے نے دلل گریبے مار رہے نے ادھروں انصاری صحابی گئے نے امام کائنات نے روانہ کی دینے اور مشرکہ نے جناب علی دانا پانا جایا اور مشرکہ نے بیندرام بدل کے اپنے انداز نل للگرے مارے انہوں نے آکے انصاریو توڑے نال تے ساڈا ویر ہی کوئی نہیں توڑے نال تے ساڈی مخالفتی کوئی نہیں مخاسمتی کوئی نہیں تسی کی لین واسطے آئے ہو اور ساڈا جناب علی اختلاف ہونا نالے ذرا توجہ میری طرف ہے بزرگو شیخ محمد امین صاحب اے میرے بڑے پیارے نے میرے بڑے تے ناصر مدنی دے تائے نے میرے بڑے پیارے نے اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے تے غلطی نال بابے نال موٹر سائیکل تے نہ بہ جے اج ہے اس واسطے اے غلطی نہ کرے اج انہاں کولوں دعاواں لے اج چنگے بھی بڑے نے محبتاں بڑیاں کردے نے گائے بغائے فون کر کے حال چال بھی پوچھدے نے اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے توجہ میری طرف دھیان میری طرف میں کی عرض کردا جا رہا ہے اور جس وقت مشرکین نے آکھیا اوے انصاریو تہاڈی ساڈی لڑائی کوئی نہیں تہاڈا ساڈا جھگڑا کوئی نہیں اور جڑے مہاجر مکیوں آئے نے ساڈا اختلاف انہاں نال محمد نے لڑن واسطے الیاس باللہ تانوں بھیج دیتا ہے اور انہاں نو باہر کڈے جنہاں نو نال لے کے آیا ہے اور جس وقت جناب میدان دے اندر سناٹا چھا گیا امام کائنات نے اپنے خیمے چوں نکل کے آکھیا اگر اے للکرے پہ مار دینے کدھر گیا ہے میرا علی اور کدھر گیا ہے میرا علی اور نبی پاک نے فرمایا میرا علی کدے میرا حمزہ کدے امام کائنات نے مہاجر صحابہ نو بلایا میں اور جس وقت میدان دے اندر اترے نے ولید کہن لگا کی گل ولید کہن لگا کدی ادھروں بند ہوندا ہے کدی ادھروں بند ہوندا ولید کہن لگا علی دھیان نال میں میدانہ دا شہسوار ہاں میں میدانہ دا شہسوار ہاں مینوں لڑن دا ول بڑا ہے اور میں میدان دے اندر پھرتی بڑی وکھانا علی نے آ گیا دھیان نال اکھاں کھول کے آئی میری ماں نے بھی میرا نام اسد اللہ رکھے آوے اور تو کس باغ دی مولی ہے ابو بکر بھی اللہ حضرت عمر بھی اللہ حضرت عثمان بھی اللہ حضرت علی بھی اللہ حضرت امیر معاویہ بھی اللہ مغیرہ بن شعبہ بھی اللہ کلہم صحابی اہل حدیث ہر صحابی دا دفاع کرتا ہے اہل حدیث اہل بیت نال محبت رکھتا ہے وہی وجہ کیا ہے ایک جماعت محدثین دا منہج رکھ دیئے ایک جماعت حقہ ہے اور تول کے محبت کر دیئے اہل بیت نال بھی پیار کر دینے نبی دے یاراں نال بھی محبت رکھ دینے سیدنا علی المرتضیٰ نے تلوار ماری علی بھی پھرتیلے بڑے سن تیز بڑے سن بہادر بڑے سن دلیر بڑے سن اور ہاشمی خاندان دا چشم و چراغ ہوئے تے بزدل ہوئے ایک گل رل دی نہیں جس وقت علی المرتضیٰ نے پیچھے ہٹ کے تلوار ماری اور جناب علی ولید دا گاڈا لا کے برا چھوڑ دیتا ادھروں عتبہ بھی ماریا گیا شیبہ بھی ماریا گیا میدان جنگ دے وچوں نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے تے میرے محمد مسکرا رہے جڑی گڑی گل سناواں شاعر اسلام مولانا منشا قادری صاحب اللہ پاک زندگی دراز فرمائے
آئیے ذرا غور کرتے جانا جے کر جناب علی خیبر دا موقع آیا ہے ذرا دھیان کرتے جانا ایک وقت ایسا بھی آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صبح جھنڈا انہوں دینا ہے جڑا اللہ دا بھی پیارا رسول دا بھی پیارا جڑا اللہ تے او دے رسول نال محبت رکھدا ہے تے اللہ تے او دا رسول او دے نال پیار کردا ہے ہن دوویں گلاں دوویں اعداد کہ رب تے رسول نال او پیار بھی کردا ہے تے اللہ تے او دا رسول او دے نال بھی محبت رکھدا ہے ساری رات صحابہ دعاواں کردے رہے کاش ساڈا نام ساڈا قرہ نکل آئے کہ ساڑے واسطے دنیا دے اندر اعداد قائم ہو جائے کہ اللہ ساڑے نال محبت رکھ دینے محمد ساڑے نال پیار کر دینے اسی اللہ دے او دے رسول نال پیار کرنے والے ہیں اور جس وقت جناب علی صبح دا ٹائم ہویا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دین واسطے بلایا تے نبی پاک نے فرمایا کدھر ہے میرا علی کدھر ہے میرا علی کدھر ہے میرا علی صحابہ کہن لگے سونیا علی دیاں تے اکھاں خراب نے علی کچھ علیل نے بیمار نے اکھاں خراب نے رسول اللہ نے فرمایا میں نہیں جانتا بلاؤ کدھر ہے میرا علی آئے ہائے ہائے اکھاں خراب نے تے گڑی گل ایتھے کڑا کتے باہر جانا پینا ڈسپینسری بھی نہ لیے ایتھے جناب علی علاج معالجے دیاں سہولتاں بھی موجود نے اور محمد رسول اللہ حکیم الامت بن کے آئے نے امام کائنات نے علی نو بلایا تے اپنا لابے دہن نکالیا تے علی دیاں اکھاں چ پایا علی دیاں اکھاں چ پایا تے جس وقت نبی پاک دا لابے دان پیندا گیا شفاواں ملدیاں گئیاں شفاواں ملدیاں گئیاں اور جب تک علی زندہ رہے نے کدی اکھیاں خراب ہی نہیں ہوئیاں ویکھنا میرے سونے حبیب دیاں برکتاں اللہ پاک دیاں رحمتاں کیا کہنے میں کی عرض کردا جا رہا میں جے تبوک دا موقع آیا تے علی دیاں شاناں پھر بھی وعدے نے اور جس وقت نبی پاک جا رہے نے 9 ہجری دا موقع میں نبی پاک نے فرمایا مدینہ میں خالی چھوڑ کے نہیں جانا عورتاں بھی خواتین بھی بچے بوڑھے مدینے دے اندر موجود نے لہذا علی تساں مدینے دی نگرانی کرنی تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچائے منافقہ نے تانے مارے نبی پاک جس وقت لشکر لے کے چل نکلے تے منافقہ نے تانے مارنے شروع کر دی تے چیم گوئیاں شروع کر دی تھی اللہ علی تو ایڈا اول درجے دا مجاہد تے رسول اللہ تینوں بیبیاں دا دھیان رکھن واسطے تھے بٹھا تے مجاہد ہی ہوندا ہے نا اب میدان سوار میداناں دے ہوندے نے حضرت علی برداشت نہ کر سکے اور جناب علی جلدی جلدی نکلے تے قافلے دے نال جا کے رل گئے رسول اللہ نے فرمایا علی میں تے تینوں چھوڑ کے آیا تو پیچھے ہی آ گیا ہے کہن لگے سونیا لوگاں نے اس طرح دیاں گلاں کی دیاں نے آپ نے فرمایا علی گھبرانا نہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ دھیان میری طرف انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی علی تو تے مینوں انجے جویں موسیٰ نو ہارون سی اور گل اے موسیٰ تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری سی اور میرے بعد اللہ نے قیامت تک واسطے نبوت دا دروازہ بند کر چھڑیا میں ویکھنا علی دی شان دے کیا کہنے حضرت علی دی عظمتاں دے کیا کہنے اور کیڑا کیڑا میں رتبہ بیان کردا جاواں علی دا عقیدہ ملدا ہے آخری گلاں کر کے گل مکا دیواں علی دا عقیدہ ملدا ہے اہل حدیث نال ملدا ہے علی دا طریقہ ملدا ہے اہل حدیث نال ملدا ہے علی دا جناب علی انداز زندگی ملدا
جاوے تے اہل حدیث نال ملدا میں حضرت علی المرتضیٰ پکے توحید پرست توحید پرستی نہیں بلکہ شرک دا گلا گما کرنے والا علی المرتضیٰ ذرا غور کرتے جانا ہے میں اپنے کولوں گلا نہیں جے کردا جا رہی آج دنیا دا چکر لگا کے دیکھ لو ایک مسلک ایسا نظر آئے گا جنہ دے اکابرین دیاں قبراں کچھیاں کھون گیاں اور جنہ دے جناب علی وڈیاں دیاں قبراں کچھیاں کھون گیاں اور جنہ دیاں بزرگاں دیاں قبراں کچھیاں کھون گیاں ویکھنا حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے شاگرد ابو حجاج اسدی انہاں نوں روانہ کیتا صحیح مسلم دے اندر واقعہ موجود ہے کہن لگے ابو حجاج میں تینوں اس کام واسطے بھیج رہا ہوں جس کام واسطے کدی رسول اللہ نے مینوں بھیجیا سی کہن لگے سونے علی کیڑے کام واسطے روانہ کرن لگے فرمان لگے میں تینوں بھیج رہا ہوں جتھے قبر پکی آوے نظر اوتھے ٹا دے اونوں جتھے قبر اونچی آوے کوئی گنبد بنیا ہوئے کوئی جناب علی معبد خانہ بنیا ہوئے انہوں گرا دے حضرت علی نے آکھے اور صحیح مسلم نہ ہوئے تے جناب علی میں گل دا شمیداراں ذرا غور کر دے جانا اور بات کہندے نے کہ بلاد کفر دی طرف بھیجے اسی نہیں انہاں دیاں کتاباں دے اندر دلائل موجود نے کہ حضرت علی بت شکن سن حضرت علی قبر شکن سن حضرت علی نے قبراں دیاں پوچھاں تو روکیا اور شجراں دیاں پوچھاں تو لوگاں نو روکیا اج کیڑی اس روئے زمین تے جماعت ہے اور جڑی جماعت توحید دا وعد کر دیئے او لوگ اور جڑے علی دا نام لے کے اور شرک دا ارتکاب کر دینے حضرت علی نو جناب علی آڑ بنا کے علی نو بہانہ بنا کے اور گلیاں بازاراں دے اندر منگ دے پھر دینے جو عقیدہ علی دا جو ہوئی عقیدہ اہل حدیث دا وے بولو بولو اچھی مسلک دی واری آئی ہولی کیوں بول دے ہو ایک گل یاد رکھے جے مسلک اہل حدیث دے افراد گناہگار ہو سکتے نے پر میرا مسلک گناہگار نہیں وہی وجہ کہ میرا مسلک رب دی وحی دا نام ہے اور وحی رب دا قرآن ہے اور وحی محمد دی حدیث ہے اور حضرت علی نے لوگاں نو قبراں تو ہٹا کے اور شجراں تو ہٹا کے اور خانقاہاں تو ہٹا کے اور پتھراں تو ہٹا کے ایک رب دے آگے جھکایا وے اور اہل حدیث بھی جناب علی برشر میدان اس بات دا اظہار کردا ہے مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے آنکھو انشاءاللہ ردوں میں تو ہاتھ چوک کے آنکھو انشاءاللہ تاکہ گل مکائیے ہیں ردوں میں تمہیں آدھو بار تک رب دی توحید دی گواہی دے دے ہو تاکہ رب راضی ہو جاوے اللہ میرے تے تیرے گناہ معاف کر دے یا اللہ آج جنہیں ہاتھ چکن والے نہیں مرکز خیر دے بار دے بیرونی دروازے تو قدم بعد اندر بار رکھن اللہ جہنم تو آزادی دا پروانہ پہلوں دے چھڑنا مخلوق کو سجدہ نہ کیا سپیکر والے ذرا ادھر دے بھی کھول دے تاکہ پتہ چل جائے توحید دا وعد ہو رہا توحید دا کرنٹ ہی اپنا ہوندا ہے مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ میرے بزرگاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ کرور جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ پاک جتنے بیمار نے انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جو ساڑھے فوج شدگان نے اللہ انہاں دیاں قبراں ٹھنڈیاں کر دوے مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین
بشر کی سرخم کبھی اپنا نہ کیا نہ کریں گے اور تقدیس کے پردے میں تصوف کے پردے میں اور پیری کے پردے میں اور گھونگھٹ کے پردے میں کوئی مال بڈورے ہم نے کبھی ایسا نہ کیا نہ کریں گے قوالوں کی دھن پر کوئی ناچے کوئی تھرکے اور اہل حدیث دا دین قوالیاں والا نہیں اور اہل حدیث دا دین گانیاں تو نہیں بنیا اور اہل حدیث دا دین اور لوگوں ہندوان تے سکھاں دیاں کلاماں تو نہیں بنیا اہل حدیث دا دین کیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی شرخم کبھی اپنا نہ کیا نہ کریں گے تصوف کے پردے میں کوئی مال بڑھورے اور گھونگھٹ کے پردے ہیں اندر لے کمرے انہوں پاندے ہو اور بعد اندر کہندے ہو جھالی نکل آیا ہے جھالی نہیں اور تیرے ایمان دا لٹے رہی اور تیرے ایمان دا ڈاکو ہی پرلے درجے دا اہل حدیث تے گلا نہ کرے اگر اہل حدیث تے تیری عزت دا چوکیدار ہے اہل حدیث تے تیری ناموس دا چوکیدار ہے اور جیڑا کہندا ہے نہ لٹیریاں تو جھنڈ چھڑاؤ آؤ رب دے قرآن دی طرف آؤ محمد دے فرمان دی طرف اور تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے ہم نے کبھی ایسا نہ کیا نہ کریں گے قوالوں کی دھن پر کوئی ناچیں کوئی تھرکے کہندے حال پیندے نے کی پیندے نے میں کہا جنہوں حال پیندے نے فیصل آباد دے گھنٹے گھر دے اتے چاڑ کھاں پتہ لگدا کنے کا حال پیندے نے ہیں دوجے حال دے تھلے آیا تے ہڈیاں وکھو وکھ ہوئیاں تے سارا حال نکل جائے گا اور ڈرامے کر دینے بدبخت اے چور بازاری ہے اوے اہل حدیث اوے انہاں نال دشمنی نہ رکھیا کرو او اے تے تہاڈی عزت دے جناب او چوکیدار جے محافظ جے او تصوف کے پردے میں او گھونگھٹ کے پردے میں کوئی مال بٹورے ہم نے کبھی نہ کیا نہ کریں گے قوالوں کی دھن پر کوئی ناچیں گے تھرکے ہم نے کبھی ایسا تماشا نہ کیا نہ کریں گے انشاءاللہ تواڈے تے میرے محبوب خطیب قاری محمد یاسین بلوچ کہندے نے رب دی شان سنائیے تے محمد رسول اللہ دی شان بھی سنا دے وہ سننی جے آ ویکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسی تے انہاں دی شاعری تے نہیں پکائی کیتے انہیں چوکس دے انہیں جبند بیٹھے نے ذرا غور کرنا ہے حضرت علی جس خاندان دے چشم و چراغ نے اور جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا علی منی و انا من علی کدے کاری یاسین صاحب ہی ناراض نہ ہو جان ہے کدے جناب کدے روسی نہ جان اونج میں نو پتا ہے
ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਵਾਓ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਲੀ ਚਸ਼ਮੋਂ ਚਰਾਗ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੋਂ ਔਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸਾਮ ਰਹਿਮਹੁल्लाह ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਗਫਰਤ करे पढ़ के सुना देता ते कारी साहब कह रहे ने जरा तुसी भी झड़ी लगा दे हो मैं की अर्ज करना चाहना मखलूक खुदा दी एक पास महबूब रुबाना एक पास वेख लोग जनाब वापी नबी पाक नू अपने वर्गा समझते ने अपने वर्गा अहले हदीस की कहता है मखलूक खुदा दी और एक पास महबूब रुबाना एक पास और सारे जग दी धरती और एक पास किसी नू अजमेर मुबारक है और किसी नू कूफा मुबारक है और किसी नू नजब मुबारक है और किसी नू कोई खानगा मुबारक है और सारे जग दी धरती और एक पास मेरा अरब सुहाना एक पास सुहादियाँ चमगावा और एक पास चेहरे दियाँ धमगावा एक पास वल्लैल से आई एक पास जुल्फां दा सजाना एक पास और किसे नाल गुआड़ेंगे और बुद्ध बन के इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और किसे नाल गुआड़ेंगे और बुद्ध बन के पल फालहू कबीरों में आँखियों में पर अलहक दे इशारे थी पुत तोड़ गिराना एक पास और अनुशाया सीन दी और पगदावे ओदे मुर्शद सारे जगदावे अवेग कारी साहब दी पग किड़ी सोहनी है ते मेरे सोहने हबीब दी शान की है और अनुशाया सीन दी और पगदावे ओदे मुर्शद सारे जगदावे और एक कश्ती दा सामन जनाबे नूह अलैहिस्सलाम है और एक कश्ती दा सामन और एक पास पर पूरे जग दा मुहाना एक पास और माशाअल्लाह मौलाना भी उरमान मदनपुरी साहब अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए इशारा कर रहे ने कि जरा बाबे होरां दा करंट वेखो है और सोने हबीब दी शान होवे और रब दा कुरान होवे और अल्लाह सुल जलाल दी शान होवे सहाबा दी अजमत होवे अहले बैत दी शान होवे अहले हदीस मर मिट जांदा है अहले हदीस दा दिल खुश हुंदा है ईमान बढ़दा है ते इन्हां लोगां दी अजमत सुन के बढ़दा वे और मैं क्यों ना कहता जावा ओनू शाया सीन दी और मंगदावे ओदे मुर्शद सारे जगदावे और एक कश्ती दा ज़ामिन एक पासे पर पूरे जग दा मुहाना एक पासे और ओदियां जगी तुम आदियाँ जगी तुम कोई रूम तो आ रही है कोई फारस तो आ रही है कोई हबशे तो विकदा वगांदा गुलाम आ रही है कोई अरब तो आ रही है कोई अजम तो आ रही है
ہے اودیاں جگی تم بیانی سن کے کلمہ پڑھ لے گئیاں اودیاں جگی تم بیانی سن کے کلمہ پڑھ لے گئیاں کوئی امتاں دے حق بدعا کردا پر ایتھے سینے نال لگانا ایک پاس اور قیامت دے دن اور رب نفسی آوازاں اور ایک پاس رب امتی تقاضا ایک پاس تے مخلوق خدا دی ایک پاس تے محبوب ربانا ایک پاس صدق اللہ مولانا العظیم اللہ میرا تے توڑا بھلا فرمائے آسانیاں فرمائے تقریباً 2.5-3 مہینے تو میں علالت چو گزر رہا سا میرا خیال ہے آج کوئی شاید پہلا ہی جلسہ ہوئے حضرت قاری صاحب دے گین دے حاضری ہوئی ہے اللہ پاک قبول فرمائے تے اے بھی دعا کرو میرے برادر اکبر مولانا عبدالباسط شیخوپوری حافظہ اللہ تعالی آج کل علیل نے دل دا مسئلہ ہے دیگر کچھ مسائل نے اللہ پاک انہوں نے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے سارے آمین آکھو پھر آکھو آمین پھر آکھو آمین اللہ میرے برادر نو مکمل اکمل صحت یاب فرمائے اور دیگر جڑے بیمار نے چھوٹے بڑے علماء عوام خواص اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ کیوں بھئی ایمان تازہ ہویا ہے اللہ تعالیٰ حضرت حافظ صاحب نو کامل صحت عطا فرمائے اور انہاں دے برادر اکبر حضرت حافظ عبدالباسط شیخوپوری حافظہ اللہ انہاں نو مکمل صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے محترم مولانا حبیب الرحمان مدن پوری حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے میرا دل تے ایسی کہ انہاں دا بھی خطاب ہوندا اور وہ تھوڑے لیٹ آئے نے تے وقت بھی کافی ہو گیا ہے تے انشاءاللہ آئندہ سال کانفرنس دا پہلا بیان خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب مدن پوری حافظہ اللہ انہاں دا ہوئے گا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ تے آئندہ سال انشاءاللہ آپ جلسہ بھی باہر کرنا ہے انشاءاللہ تے جنہیں آئے دینا یہ تو ڈبل آنا ہے انشاءاللہ قادے واسطے صحابہ دی عظمت واسطے انشاءاللہ اہل بیت دی عظمت واسطے آنا ہے انشاءاللہ آپ آئیں ماشاءاللہ نہیں میں کہہ رہا جنہیں آج جائے نے ڈبل آنا ہے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے اے تواڈی صحابہ کرام نال محبت ہے اہل بیت اعظام نال محبت ہے اللہ دی توحید نال محبت ہے نبی پاک دی سنت نال محبت ہے تے میں گناہگار میں جدو ایتھے آیا سی نا اب صاحب لوگ کہندے سی کتھے تسی جنگل وچ آ کے ڈیرا لگا لیا اللہ دی قسمیں ساریاں پریشانیاں بھول گئیاں اے ویکھو نا تانوں ویکھ کے میں خوش ہو جانا بھاویں جنگل ہے رب نے رونقاں تے لائیاں نے نا اللہ دا گھر آباد ہے جتنے بھی میرے دوست احباب جڑا بھی کوئی دوست ملدا ہے مرکز خیر دے حوالے نال خیر دے کلمات کہندا ہے اللہ تعالیٰ جڑے تعاون کردے نے انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے تے جڑے دعاواں کردے نے اللہ انہاں نوں بھی برکتاں نال نوازے میرے برادر اکبر تشریف فرما نے قاری محمود الحسن ساکی صاحب کل دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اے ارشاد فرمان گے مہینے دا آخری خطبہ جمعہ انہاں دا ہوندا ہے میرے دیگر بھی دو برادر محترم بھائی عبدالقیوم صاحب بھائی عبدالمقصوم صاحب وہ بھی تشریف لے کے آئے اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور بھی جتنے احباب تشریف لے کے آئے اللہ سب تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے تواڈے واسطے کھانے دا اہتمام کیتا ہے ساڈے بڑے پیارے بھائی ملک یاسر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے انہاں دے والدین اور انہاں دی ہمشیرہ محترمہ آج عمرے تے گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا سفر قبول فرمائے اور ملک صاحب دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے میں انشاءاللہ کل مغرب دی نماز تو بعد جامع مسجد عثمان غنی اہل حدیث رحمان ٹاؤن کچی آبادی دے اندر عظیم و شان سالانہ
مظلوم کربلا کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر حضرت خطیب پاکستان رانا محمد عثمان شاکر صاحب، خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ عبداللہ ساجد شیخو پوری صاحب، اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا کل مغرب دی نماز تو بعد کانفرنس ہے، سارے ساتھی اتنے بھی پہنچنے دی کوشش کریو۔ 11 ربیع الاول عشاء دی نماز تو بعد 119 سمانا دے اندر سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس بھائی یحییٰ صاحب انہاں دی نگرانی دے اندر، مولانا محمد عدنان اسد صاحب، مولانا ہاشم رحیم صاحب انہاں دی محبت دے اندر، انہاں دے رفقا دی محبت دے اندر سالانہ عظیم و شان کانفرنس جس دے اندر حضرت پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرحمن شیخو پوری صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سوری صاحب اور حضرت مولانا میں صاحب، انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا، آؤ گے اتنے بھی انشاءاللہ، اور بھی کثیر تعداد دے اندر علماء کرام تشریف لے کے آن گے۔ تسی اشتہار ویکھے ہے، اشتہار تے شیخ الوظائف حضرت مولانا شیخ عبد المنار راسک صاحب حافظہ اللہ انہاں دا نام لکھیا سی، لیکن وہ کل ہی بیرون ممالک چلے گئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں دی حفاظت فرمائے، نہیں آ سکے۔ اور اسی طرح علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ انہوں دا نام بھی سی، لیکن وہ کسی انتظامی مجبوری دی وجہ کر کے نہیں آ سکے، اچھا لیکن خطاب نہیں ہو سکیا، تے اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں دی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ مرکی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد دی قیادت تشریف فرما نے، ساڑھے تے ہمیشہ شفقت دا ہاتھ رکھن والے حضرت پروفیسر امین الرحمن ساجد صاحب، امیر مرکی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد، پیارے بھائی حافظ محمد انور نعیم صاحب، ناظم مرکی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد، حضرت حافظ خالد محمود عمر تسری صاحب وہ تشریف لے کے دیگر ذمہ داران اللہ صاحب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد دے قائدین تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے۔